تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید کے قواعد آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے قرآن شریف میں، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس قاعدے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے، صحیح لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو نون میں اخفا کریں گے، با میں قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با میں جزم ہے، تو با میں قلقلہ کریں گے، اور دال کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، دال کو صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ دال صاد پیش دس، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، صا صا اس طریقے سے۔ قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ فنعما، یہ ہے فنعما، میم مشدد ہے، میم میں غنہ ہوگا۔ فنعما ہی، یہاں پر جیم علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو یہاں پر جب ٹھہریں گے تو یا کے اوپر جو زبر ہے وہ زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر اس کو پڑھیں گے ہی، فنعما ہی، کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ فنعما ہی، کھینچ کر پڑھیں گے یہاں پر۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ وَإِن، یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو نون میں اخفا کریں گے۔ وَإِن تخ، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تخفوها وتؤتوها، یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تو یہاں پر جھٹکا لگائیں گے۔ وتؤتوها الفقراء، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را میں زبر ہے۔ یہاں پر مد، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو کھینچ کر پڑھیں گے فقراء، فہو خیر لکم، یہ خا کو پر پڑھیں گے، اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے۔ خیر لکم، را کو لام سے ملا کر خیر لکم، ایسے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ وَيُكَفِّرُ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ راکم، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر نون میں اخفا کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ عَنْكُم مِّن، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ سین ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا کریں گے۔ سیئاتکم، یہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے، آتکم، اس طرح۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے،
واللہ بما تعملون، عین کو ظاہر کریں گے، حلق سے ادا کریں گے، خبیر، خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ وقف کی وجہ سے را کی جو دو پیش کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جا رہی ہے، تو جب رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، پھر یہ را کے اوپر جو پیش ہے وہ بھی سکون سے بدل جا رہا ہے، تو اس وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیس علیک، عین کو حلق سے ادا کریں گے، علیک ہداہم، ہداہم ولیکن اللہ، نون مشدد ہے تو نون میں غنہ کریں گے، اور اللہ کا لام پر ہوگا کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے، یہدی من، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے، نون ساکن کے بعد یا حروف ادغام میں سے ہے، حروف یرملون بولیے یا یومین بولیے، اس میں سے ہے، تو نون ساکن کے بعد جب یا ہو تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، میں اس طرح، یشاء، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا، مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم، وما نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو نون میں اخفا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ ہے، من خیر، مین میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد خا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، خیر، خا کو پر پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے اور تنوین میں اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو خیر اس طرح اخفا کریں گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، فلی یہ ہے فلی، نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا کریں گے، فُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وما تنفقوا، نون میں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، تو نون میں اخفا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، الب، یہاں پر لام کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، الب، با میں قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے، تیغا، غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوا، مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وج، یہ وج جیم میں قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، وجہ اللہ، یہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، یہاں پر تا علامت ہے وقف کی، یہاں پر وقف کریں گے، وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، وما دیکھیے نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، نون میں اخفا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، من نون میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے تو نون میں اظہار، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے، را کو
باریک پڑھیں گے کیونکہ دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد دیکھیے یا ہے، حروف یرملون میں سے، حروف ادغام میں سے یا یومن میں سے بولیے یا ہے، تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یوفا خیری، اس طرح یوفا الیکم وانتم، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے نون میں اخفا کریں گے، وانتم لا تظلمون، غا کو پر پڑھیں گے کیونکہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نون تظلمون، یہاں پر تظلمون، نون کا زبر جو ہے وہ سکون سے بدل جائے گا وقف کی وجہ سے۔ یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہا ہے کیونکہ واو حرف مد ہے، اور حرف مد کے بعد نون کے اوپر سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ سکون عارضی اسے کہتے ہیں۔ تو مد عارض وقفی ہے، مد عارض وقفی، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔